یزید نہیں، مزید، مزید، ختم یزید. کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے یزید کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور بھائی بتا تمہیں یار ڈرامہ تو سمجھو یار، حقیقت بتانے والوں کو ناس بھی قرار دیا جا رہا ہے اور خود ڈرامے بازی کر کے رو رہے ہیں. او مولا علی، او اماں واقعہ کربلا، او حسین کے اوپر مصائب. اب وہ بعد میں آئیں گے، پہلے قاتل بتاؤ. وہ بعد میں آئیں گے. پہلے یہ بتاؤ یہ کہانی شروع کیسے ہوئی تھی؟ فائل اپنے آخری حصے سے کبھی نہیں کھلتی ہے، کہانی کبھی اپنے آخری حصے سے سمجھ میں نہیں آتی. شروع سے بتاؤ. اور آپ کو پتہ ہے شروع کیا ہے؟ بتاؤ عثمان کو کس نے شہید کیا تھا؟ نہ قاتلان حسین نکل کر آئے نا تو جو چور کی سزا وہ ہمارے. یہ بتاؤ حسین کو شہید کرنے والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ کرو تحقیق، آؤ تمہیں کھلا میدان دیا ہوا ہے. شروع وہاں سے ہوگی کہانی، یا پیچھے سے کہانی سٹارٹ مت کیا کرو. یزید، یزید نہیں، مزید، مزید، ختم یزید. کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے یزید کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور بھائی بتا تمہیں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سب سے پہلے تو میں تمام بزرگوں کا، مسجد انتظامیہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے مجھے عزت دی، مجھے خوش آمدید کیا. اس کے بعد ہمارے قاری طیب صاحب، قاری بلال صاحب، ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے دفاع صحابہ کے اس کام کے لیے نہ دھوپ دیکھی نہ بارش دیکھی. بھائیوں کو دعوتیں دیں، فلیکس لگائے، بلایا. حالانکہ یہ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ان کے رتبے مجھ سے بڑے ہیں. اور ہمارے مفتی عدیل بھائی یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان کے رتبے مجھ سے بڑے ہیں. لیکن آج ایک یہ کرامت سمجھتے جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ان کی عزت اور ناموس کے لیے بات کرنے والا بھی عزت پا لیتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ عزت پائیں تو اپنے بزرگوں کی عزت کیا کریں. اگر آپ اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کی جو خلف پیدا ہوگی وہ آپ کی عزت بھی نہیں کرے گی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. پھر ایک حدیث جو ہے وہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. 3 افراد اندر داخل ہوئے، ایک آگے بیٹھ گیا، ایک وہیں بیٹھ گیا، ایک واپس چلا گیا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 لوگوں کا حال بتاتا ہوں، ایک جنت میں داخل ہو گیا، دوسرا بھی رستے میں ہے، تیسرا جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ آپ بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ ابھی رستے میں ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ مسجد میں جگہ موجود ہے، اس لیے مہربانی کر کے آگے آ جائیں، جتنا آگے آئیں گے وہ اچھا ہے۔ پیچھے والے بھائیوں کو جگہ مل جائے گی، وہ باہر بیٹھنے کی بجائے وہ بھی اندر آ کے بیٹھیں گے۔ ہمارے قاری ابتسام بھائی بھی آ چکے ہیں الحمدللہ، مہمان خصوصی ہیں وہ ہمارے۔ سنجیدگی کے ماحول میں تھوڑی سی مسکراہٹ آپ لوگوں کو جگا کے رکھتی ہے۔ میں پچھلے 76 گھنٹوں میں صرف 6 گھنٹے سویا ہوں، مطلب اپنی کوئی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں ٹوٹتا ہوا لہجہ نظر آ رہا ہو نا تو بور مت ہوئیے گا، یہ میری تھکاوٹ ہے بس۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ میں آپ بھائیوں سے دوران گفتگو نا سوال کروں گا تو اس کا پر اعتمادی کے ساتھ جواب دینا ہے، ہاں میں نہ میں، جواب ضرور دینا ہے، ہاتھ کھڑے کرنا ہے۔ اس سے آپ ذہنی طور پہ بھی جاگے رہیں گے اور مجھے یہ اس بات کا اندازہ ہوتا رہے گا کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا بھی پا رہا ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید ہے جس کو آج ہم پڑھتے ہیں، ایک قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں؟ یہ محفوظ ہے بھائی، یہ محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے جو بھائی یہ بتا سکتا ہو کہ یہ محفوظ کس طریقے سے کیا گیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تین بھائی، باقی سب اس کو محفوظ عقیدت میں مانتے ہیں، لا علمی میں مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ورنہ تو سب ہاتھ کھڑا کرتے نا بھائی، نہیں سمجھے؟ یہ قرآن اللہ رب العزت نے جمع کرنے کا وعدہ کیا، فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام نے جمع نہیں کیا ہے، وہ فرشتوں کی ایک فوج نہیں آئی تھی، وہ 30,000 افراد تھے۔ کتنے افراد تھے؟ 30,000 افراد تھے جنہوں نے یہ قرآن جمع کیا۔ وہ جو افراد تھے، اگر وہ افراد صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن صحیح ہوگا جس کو ابھی آپ نے کہا ہے کہ صحیح ہے؟ جن لوگوں نے یہ قرآن جمع کیا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوں گے، یہ تو پتہ ہے آپ لوگوں کو شاید کہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا ہے، جمع نہیں ہوا ہے۔ جمع ہونا شروع ہوا پہلے خلیفہ کے دور میں، اس کی تکمیل ہوئی تیسرے خلیفہ کے دور میں۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ سب نے بینک زبان ہو کر کہا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ محفوظ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن محفوظ ہے تو جن لوگوں نے اس کو جمع کیا وہ صحیح ہوں گے تو یہ محفوظ ہوگا، وہ اگر صحیح نہیں ہوں گے یہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عقل لگتی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ قرآن کن لوگوں نے جمع کیا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہو؟ پیچھے والے بھائیوں میں سے تو ہاتھ کھڑا کرے، بتائیں۔ صحابہ اکرام نے، بھائی نے بتایا صحابہ اکرام نے۔ سمجھے ذرا اس بات کو، وہ جو جمع کرنے والے صحابہ اکرام تھے ان کے سرخیل کچھ لوگ تھے، سرخیل بڑے، ان میں ابو بکر تھے، ان میں عمر تھے، ان میں عثمان تھے، ان میں علی تھے، ان میں معاویہ تھے، زید بن ثابت تھے، ابی بن کعب تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے، خزیمہ بن ثابت تھے، اور بھی کئی افراد تھے۔ سرخیل کیوں؟ یہ سارے حافظ تھے۔ کون سے حافظ؟ ہمارے والے نہیں، وہ حافظ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قرآن سنا کہ
کہ اسے حافظے میں بھی بٹھایا اور لکھا بھی ہے، اسے حافظے میں بھی بٹھایا اور لکھا، یہ والے حافظ. تو ہم انہیں کہتے ہیں کاتبین وحی. کیا کہتے ہیں؟ وحی لکھنے والے، کاتبین وحی. وہ غلط ہوں گے تو قرآن کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. عقل لگتی بات ہے نا. اچھا آپ سمجھے اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سنو نا یا ایھا الذین آمنوا تو کان لگا لیا کرو. یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی بات سے منع کر رہے ہوں گے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے ہو. یہ اللہ جو مخاطب کر رہا ہے جو لوگ اس وقت ایمان لے کر آئے تھے ان کو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام تھے. میں بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ بہت ممکن ہے آپ میں سے کسی بھائی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ دیکھو بات صحابہ کی نہیں ہے، فلاں صحابی کی ہے. بات تو بھی ہم کر رہے ہیں، بات تو بھی آگے بھی ہوگی، سوال جواب میں بھی ہوگی، لیکن میں یہیں سے یہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ بات صحابہ کی نہیں ہے، فلاں صحابی کی ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم تو فلاں صحابی کی بات کر رہے ہیں. اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں آپ کو اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کی خرابی کی دلیل ہے، اور وہ اگر اس کی خرابی کی دلیل ہے تو الٹیمیٹلی قرآن کی خرابی کی دلیل ہے. اب چاہے آپ ہاتھ پیر کتنے بھی مار لو لیکن آپ اس بات سے منہ نہیں موڑ پاؤ گے. آپ کے پاس ایک ہی رستہ ہے. اگر آپ قرآن کو مستند مانتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات کو آپ کو سالم الاغلاط ماننا پڑے گا. معصوم عن الخطا نہیں کہہ رہے ہم، محفوظ عن الخطا کہہ رہے ہیں. ان دو باتوں میں فرق ہے. سنیں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. یہ ایمان والے کون تھے؟ وہ صحابی، وہ جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ صحابی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. ابھی دیکھو خود تمہیں کلیئر ہوگا کہ وہ صحابی کیسے ہے. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہیں ثابت قدم کر دے گا. جو تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، تمہارے قدم جما دے گا. پیچھے والے بھائی آگے ہیں، پیچھے نہیں جائیں. ابھی تو بتایا تھا جنت میں جاتے آتے پیچھے جا رہے ہو، آگے آ جائیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. میرے بھائیوں، یہاں جو تم جتنے افراد میرے بھائی میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، اللہ نے آپ کو تو مخاطب نہیں کیا، مجھے تو نہیں کیا، کیونکہ میں اس لائق تھا نہیں. جو لائق تھے انہیں مخاطب کیا اور کہا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا مطلب اللہ کے دین کے مددگار کون ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سمجھیں کہ جن سے اللہ اپنے دین کے لیے مدد کا کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط تھے. اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو، آپ میں کہہ رہے ہیں وہ غلط تھے. یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے. قرآن کا کتنے بے تکے انداز میں انکار ہے کہ میں کہوں فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس نے ظلم کیا، میں کہوں فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس نے حرام کھایا. ابھی سوالات میں ہی پتہ لگ جائے گا. میں کہوں فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس نے ناحق قتل کیا،
میں کہوں فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس نے کسی کا حق غصب کیا، تو میں کسی پاگل خانے میں بھی جا کے کسی دن دکھا کے آ جاؤں نا، کیا چلا جائے گا؟ کیونکہ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، ظالموں کو، فاسقوں کو، غاصبوں کو میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان ظالموں، فاسقوں، غاصبوں سے راضی ہوا ہے۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، میں دیکھوں تو صحیح ذرا۔ اب دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو واقعی اللہ ان سے تو راضی ہوا، مجھ سے ایسا ناراض ہوا کہ مجھ پہ ایک عجیب و غریب قسم کا خبط طاری کر دیا کہ مجھے حق بات سمجھ میں آ رہی، مجھ سے وہ ایسا ناراض ہوا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، وہ انٹرنیٹ والے شیطان نے مجھے چھو کے خبطی کر دیا ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور سنیں ذرا، اللہ ان ایمان والوں سے مدد مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوسری جگہ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، پس بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ آپ کے لیے ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ بے فکر رہیں، اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِالنَّصْرِ، وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی مدد کے ذریعے آپ کو تائید دی ہے۔ بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ ذات وہ ہے کہ آج آپ کو جتنی تائید مل رہی ہے کس نے دیے؟ اپنی مدد سے اللہ نے آپ کو دیے۔ پھر اللہ نے ایک دوسری بات بھی بتائی ہے اس آیت میں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور بھائی توجہ سے سنو یار بات، اللہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو تائید دلوائی ہے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنین کے ذریعے۔ اب مجھے ذرا بتائیں وہ مومنین کون تھے؟ کون تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی مدد کن کے ذریعے کروائی ہے؟ نہیں، ظالموں کے ذریعے، فاسقوں کے ذریعے، غاصبوں کے ذریعے، قاتلوں کے ذریعے، جنہوں نے منصبوں کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے، ان کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے ذریعے آپ کی مدد کروائی ہے۔ تو کیا قتل و غارت کے لیے کروائی ہے؟ اور بھائی سمجھو ذرا بات کو، کیا حرام کھانے کے لیے کمائی ہے؟ کیا غصب کے لیے کمائی ہے؟ کیا ضبط کے لیے کمائی ہے؟ کس کے لیے یہ مدد آپ کو دلوائی ہے؟ ہمارا والا کہہ رہا ہے امن کے لیے دلوائی ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے دلوائی ہے، جہاد اور خلافت کی سربلندی کے لیے منوائی ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے منوائی ہے۔ تو کیا جبرائیل آئے تھے؟ کیا فرشتے آئے تھے؟ کون تھے؟ یار خود سے تو انصاف کرو، بتاؤ تو وہ تھے کون؟ وہ کن لوگوں نے جہاد کیے؟ وہ کن لوگوں نے تبلیغیں کی؟ وہ کن لوگوں نے مارے کھائیں؟ وہ کن لوگوں نے اپنے مال دیے؟ وہ کن لوگوں نے اپنے آزاد دیے؟ وہ کن لوگوں نے اپنی اولادیں دی؟ وہ کن لوگوں نے اپنے یعنی مال و اسباب، اہل و عیال سب کچھ چھوڑے؟ وہ تھے کون لوگ؟ وہ حضرات بنو ہاشم۔ انصاف تو کرو، کتنے تھے؟ 313 میں تھے؟ کتنے تھے؟ 5۔ تو 313 میں 5 کو ہٹا کے باقی کون تھے؟ اور کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں یار؟ کچھ آدمی اپنے ساتھ انصاف تو کرے نا یار۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کہاں بہکا جا رہا ہوں؟ میں کون سے گھٹیا عقیدے کی طرف جا رہا ہوں؟ میں کون سی باتیں کر رہا ہوں؟ یہ بات آخرکار تقیے پہ مجبور کرتی ہیں۔ آدمی اپنے عقائد کا کھل کے اظہار بھی نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہے اتنی بیہودہ باتیں ہیں، اتنی بکواس باتیں ہیں کہ اگر کوئی کمزور دماغ والا مل جائے تو چلو اس کو بتا بھی دوں، کوئی مل گیا اگر وہ بولے گا کیا بھائی پاگل ہے کیا؟ کون ہے تو؟ انتہائی معذرت کے ساتھ سنو ذرا بات۔ اور بھائی یہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر 62 اور 63، سنو ذرا توجہ سے۔ سورہ انفال بدر کے پس منظر کو بتانے کے لیے نازل ہوئی تھی۔
لیکن ساتھ ہی اس نے مستقبل بھی بتایا ہے، یعنی ماضی بھی بتایا، مستقبل بھی بتایا. خیر، اس ایک آیت میں مستقبل اور ماضی دونوں موجود ہے، حال مستقبل ماضی دونوں موجود ہے اس ایک آیت کے اندر. ہم نے حال اور مستقبل تو پڑھا، اب ذرا ماضی سنو. اللہ آپ کو ماضی بتا رہا ہے، سننا بھی ذرا. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے یہ جو تمہارے ساتھ جو یہ لوگ ہیں نا مومنین جن کا اوپر ذکر ہوا، ہم نے ان مومنین کے ساتھ کیا کرا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی. کیا کی؟ محبت پیدا کر دی. بھائی پیچھے والے بھائی سن رہے ہو؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کائنات کا ماضی، کائنات کا مستقبل کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اب بھائی جنگ جمل ہوگی، ہمارا والا تو اسے جنگ بولتا ہے نا. بھائی جنگ جمل ہوگی، جنگ صفین ہوگی، اللہ کو نہیں پتا؟ یا تمہیں مجھے پتا ہے؟ یہ باغی گروہ اللہ کو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا تمہیں مجھے پتا ہے؟ حدیث 2812، یہ تمہیں مجھے پتا ہے خالی، اللہ کو نہیں پتا. وہ کہہ رہا ہے ادھر ہے، آگے ہے، آگے ہے، آگے آ جائے. آپ کو کہہ رہا ہوں بلو کپڑے والے ادھر ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ. آپ کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں، یہ بیٹھے، آ جائیں آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر ہیں. بات نہیں کریں ایک دوسرے سے، سمجھیں بات کو. یہ نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوگا سوالات میں وہی بات کر رہے ہوں گے جو میں درس میں کر رہا ہوں. سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ کہا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. اور سنو ذرا بات کو، اس محبت کی اگر عظمت کو سمجھنا ہو، اللہ نے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین بھر کر بھی مال خرچ کر کے ان کی آپس میں محبت کروانے کی کوشش کرتے، آپ نہیں کروا سکتے تھے، آپ نہیں کروا سکتے تھے. فرمایا لو انفقتا ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے آپ سب بھی خرچ کر کے کوشش کر لیتے کہ آپ اوس و خزرج میں محبتیں بنوا دو، اوس و خزرج کی قریش سے محبت بنوا دو، مکہ مدینے والوں کی آپس میں محبت بنوا دو، آپ عربوں کی اجمیوں سے محبت بنوا دو، آپ فارسی کو قبطی کے برابر میں بٹھا دو، رومی کو عربی کے برابر میں بٹھا دو، آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے ساتھ جتنے مومنین ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں کس نے پیدا کی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کی ہیں. اب آپ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے؟ آپ اس بات کو مانتے ہو؟ آپس میں اب لڑواؤ گے تو نہیں صحابہ کو؟ ابھی سوالات میں لڑوانا شروع ہو جاؤ گے تم؟ تھوڑا سا احتیاط کرنا. ابھی تم کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن کی آیت پہ ایمان لاتے ہوئے تم نے کیا کہا ہے؟ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے. اگر اللہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر جو تم دوسروں سے سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو تم؟ پھر وہ غلط سن رہے ہوگے نا. خود سمجھو ذرا بات. چلو اس کو اور تشریح کرتے ہیں، اس کی اور تشریح کرتے ہیں. کہاں سے کریں گے؟ وہ بھی قرآن مجید سے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کیا. بھائی اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کہہ رہا ہے. اگر یہ نعمت کہہ رہا ہے تو یہ باقی کوئی بات ہوگی نہیں ہے؟ واقعی یہ کوئی بات ہوگی نا، یہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو انتہائی سمجھنے کی ضرورت ہے. چلو ابھی ہم اس کو سمجھیں گے. ذرا پس منظر کی طرف چلتے ہیں. پس منظر کیا ہے؟ اسلام سے پہلے وہ قبائلی لڑائیوں کا شکار تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان میں آپس میں کوئی محبتیں، کوئی انسیتیں نہیں تھیں.
ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے، ایک دوسرے کے جانور مار دیتے، ایک دوسرے کے اراضیوں پہ قبضہ کر دیتے، ایک دوسرے کی فصلوں کو آگ لگا دیتے، ایک دوسرے کے گھروں کو ڈھا دیتے تھے. یہ تھے وہ لوگ. اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کیا ہے. اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. تم بنو امیہ، تم بنو ہاشم، تم اوس و خزرج، تم مکے والے، تم مدینہ والے، تم سب آپس میں کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ کون آپ کو بتا رہا ہے؟ کوئی مورخ نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی یوٹیوبر بھی نہیں. یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ یہ آپ کو اللہ بتا رہا ہے. جو اللہ بتا رہا ہے سنتے جاؤ، سمجھتے جاؤ اللہ کیا بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. لو بھائی اگلی خبر کیا آئی؟ اگلی خبر کیا آئی ہے کہ آپس میں ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. بھائی یہ میں کوئی جذباتی نعرہ پڑھ رہا ہوں کیا؟ میں کوئی جذباتی نعرہ لگا رہا ہوں؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 پڑھ رہا ہوں. فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَتِ إِخْوَانًا، ہماری اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. علی اور معاویہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نے نہیں کہا ہے، اور آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَتِ إِخْوَانًا کا مطلب صحابہ وہ نہیں. اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. بڑا بات کو سمجھے، بات کو سمجھے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. جن کے دلوں میں محبت پیدا کر دی انہی کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہوں نے ایک دوسرے سے محبتیں نبھائیں انہی کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھے ہیں بات کو؟ اچھا جی سننا ذرا بات. اللہ کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے. فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا، ہم نے تمہیں اس سے نجات دے دی، ہم نے تمہیں نکال لیا. اب سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں کہتے ہیں ہر صحابی جنتی ہے. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ہر صحابی جنتی نہیں ہوتا. ابے بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہوتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہوتے. ہم اللہ کے قرآن کو اپنے جملوں میں بعض دفعہ بتا دیتے ہیں. وہ تو ہم ذمہ دار ہوتے ہیں دلیل کے. ذمہ دار کس کے ہوتے ہیں ہم؟ دلیل کے. پوچھو تو صحیح، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، گھر میں بند پڑا ہوا ہے. بھائی کیا ہوا یار؟ پیٹ میں درد. تو میڈیکل پہ گیا تھا گولی لینے، پھر لے کے آیا، صحیح نہیں ہوا. تو میڈیکل سائنس پر سے میرا ایمان اٹھ گیا، اب بس میں مروں گا. ایسا کیا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں کیا. کیا کیا ہے؟ مثال ہے گولی لایا، صحیح نہیں ہوا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، دوسرے کے پاس علاج نہیں ہوا، تیسرے کے پاس. کیوں؟ مرنا نہیں ہے نا، اس لیے. اسی طرح اگر ایمان کی موت نہیں کروانی ہو نا تو اگر کسی ایک عالم سے جواب نہ مل رہا ہو تو دوسرے کے پاس چلے جایا کرو. دوسرے کے پاس نہیں مل رہا، تیسرے کے پاس چلے جاؤ، ایمان کی موت نہ ہو جائے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اب وہ والے صحابی بھی آ جائیں گے سارے، اب وہ والے صحابی بھی سارے آ جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں اور ان کے مالوں کے عوض سودا کر لیا ہے. کس کس عوض سے؟ کس کس عوض سے؟ جانوں اور مالوں سے. اب ذرا یاد رکھنا کہ اب جن کا بھی نام لو ان کا تاریخی پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ جہاد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ اب اعتراض کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنا اگر انہوں نے جہاد کیا ہے بھلے آپ اسے جنگ کہہ دو، ہمیں کیا ٹینشن ہے. اگر جنگ کی ہے تو اب اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بان لهم الجنہ، بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے کن سے؟ ان سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے راستے میں دیا. بان لهم الجنہ کے بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟
جنت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں کہتے ہیں سب جنتی ہیں؟ آ رہی ہے سمجھ میں بات ہے؟ یہ قرآن ہے بھائی، کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، یہ بخاری مسلم بھی نہیں پڑھ رہا کہ شاید اس میں بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے. یہ قرآن ہے اللہ کا. اور آپ کو پتہ ہے ہم بات آگے لے جا نہیں پائے، اسی میں سمجھنے کی کیفیت بننا شروع ہو گئی ہے، ورنہ تو آگے ایک دوسری بات بھی تھی. چلو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، بھول نہ جاؤں، وہ اصل بات ہے سمجھنے کی. بھائی قرآن ہے نا، قرآن سمجھنا. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اقیموا وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور وہی سب جاگے میں آنکھوں سے نہیں، یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ نماز کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. یہ رکوع کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا. ان کے ساتھ رکوع ہوگا کیسے یہ بھی نہیں پتا. یہی کہا ہے نا ساتھ میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اب ذرا سمجھے بات کو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے بتائی نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، رکوع کرنے والے کون ہوتے ہیں، رکوع کس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو بتایا قرآن میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ وہ حدیث تمہارے پاس ایران سے ہی ہیں. وہ احادیث آپ کے پاس جو آئی ہیں وہ ایران سے ہی ہیں. کہاں سے آئی ہیں؟ ارے بتاؤ نا یار، کہاں سے آئی ہیں؟ وہ احادیث جمع کس نے کی تھی؟ جس طرح ابھی آپ نے بتایا قرآن جمع کس نے کیا؟ صحابہ نے. تو احادیث یعنی قرآن کی تشریح وہ کس نے لکھی تھی؟ سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ یا جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حاجی صاحب بنے پھر رہے ہو، حاجی صاحب تم حاجی بن گئے، تم نمازی بن گئے، تم روزے دار بن گئے، تم متقی پرہیزگار بن گئے، 14 سال بعد بھی تم یہ سارے القابات اپنے ساتھ لگا کے پھر سکتے ہو. تم نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تم نے قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، تمہارے آگے نماز کا طریقہ نہیں اترا تھا، تمہارے آگے روزے کے مسائل نہیں اترے تھے، تمہارے سامنے جہاد کے احکام نہیں اترے. تم نے ان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں نہ ہجرتیں کی، نہ جہاد کیے، نہ تم نے ان کے ساتھ راتیں گزاری، نہ دن گزارے، نہ تم نے ان کے طور طریقے دیکھے. مگر اس کے باوجود بھی آج تم متقی، تم نمازی، تم حاجی، تم سب کچھ ہو. پر صحابہ کے لیے کیا کہتے ہو؟ نہیں، وہ نہیں بن سکے. وہ بن گئے فاسق، وہ بن گئے فاجر، وہ بن گئے غاصب، وہ بن گئے قاتل. اسی دین پر عمل کر کے وہ نہیں بن سکے، اسی دین پر عمل کر کے تم بن گئے 14 سال بعد. کیا کرشمہ ہے، کیا کمال ہے. بس میں نے عرض کیا نا کہ انسان خبتی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بات سمجھ میں آنا بہت آسان ہے. قرآن جمع کرنے والے وہ، حدیث جمع کرنے والے وہ. اچھا چلو ٹھیک ہے، قرآن جمع ہو گیا، حدیث جمع ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اچھا ہندوستان میں لانے کی اجازت ہے؟ ہندوستان میں لانے کی اجازت ہے قرآن اور حدیث؟ راجہ داہر والے لانے دیں گے تمہیں؟ ہاں آؤ تبلیغ کرو، آؤ ہم تمہیں مسجد بنا کے دے. راجہ داہر مسجد بنا کے دے رہا ہے، ایسا ہے؟ نہیں ایسا ہے. وہاں سکندر اعظم کے جو خلف بیٹھے ہوئے تھے یورپ میں، جنہوں نے آدھی دنیا اپنے عیسائیت اور اپنے اس بلبوتے پہ حاصل کی، وہ تمہارے مبلغین کو اندر آنے دے، آؤ آؤ تبلیغ کرو. ایسا ہوگا؟ تبلیغی جماعت جاری، 40 دن کے لیے ہم یورپ جا رہے ہیں. ایسا ہے؟ ایسا ہوا تھا؟ ایسے پھیلا تھا یورپ میں اسلام؟ ہندوستان میں قوالی پڑھی 1 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. صحابی فلانے آئے، انہوں نے قوالی پڑھی 2 لاکھ لوگ مسلمان. ایسا ہوا تھا؟ کیسے پھیلا تھا اسلام؟ ارے نہیں نا، ماتمی جلوس آ رہا تھا، اس کو دیکھ کے سب مسلمان ہو گئے. کیا یار اسلام کتنا پیارا ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کو چھریوں سے مارتے ہیں، کتنا پیارا دین ہے. ایسے ہوئے تھے لوگ مسلمان. اور میرے بھائی لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، گلی گلی نگر نگر، پہلے پیار سے نہیں مانے تو اپنی جان سے لڑ کے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تھا. اس طرح تمہیں دین ملا. یہ جیسی دین تمہیں ملنے کی دیر تھی، بجائے تم صحابہ کے احسانات کو مانتے، تم نے کیا کیا؟ کیا کیا تم نے؟
وہ معاویہ جس کے دور میں 3/4 دنیا فتح ہوئی تھی، آج سب سے زیادہ برا بھلا اس کو کہتے ہو. تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی کہ جان بوجھ کے تمہارے ہیرو کو تمہارے سامنے ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اسی معاویہ کی پیروی کر کے دوبارہ سے تم 3-4 بر اعظم فتح نہ کر لو. کیونکہ جب کارل مارکس کی پیروی کروائی گئی، لینن کی پیروی کروائی گئی، ایران والے کا نام لوں، اور بھائی ان میں سے جس کی بھی پیروی کروائی گئی اس کے بعد آج تک فیصل آباد تو فتح کر نہیں سکے. سمجھے؟ اس کے بعد فیصل آباد تو فتح کر نہیں سکے. پوری دنیا فتح کریں گے؟ نہیں. پوری دنیا جب ہی فتح کر سکتے ہیں جب اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے گئے. محمد بن قاسم آیا تھا نا آپ کے ہندوستان کے لیے. کون آیا تھا پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے اسے بھیجا کس نے تھا؟ بڑا ظلم ہونے والا ہے 1 منٹ بعد. 1 منٹ بعد بڑا ظلم ہونے والا ہے. جو نہیں جانتا ہوگا اس کے لیے ظلم ہوگا. وہ بولے گا یہ کیا ہو گیا. اور بھائی پیچھے والے بھائی تم میں سے جو جانتا ہو محمد بن قاسم کو سندھ کا مشن دے کے، ہندوستان کا مشن دے کے بھیجنے والے کا نام بتاؤ. وہ حکمران کون تھا؟ وہ گورنر کون تھا؟ نام بتاؤ. حجاج بن یوسف. او ہو، ہم تو اپنے پاکستان اسٹڈی میں اور فلاں میں اور فلاں میں اور وہ والے یوٹیوبر سے اور وہ والے مولوی صاحب سے یہ سن رہے ہیں حجاج تو بہت ظالم تھا. ہم تو یہ سن رہے ہیں. ابھی یہ کیسا ظالم آدمی ہے کہ جس نے اسلام کی ترقی کے لیے، ہندوستان میں اسلام پہنچانے کے لیے اپنے سگے بھانجے کو مرنے کے لیے بھیج دیا. یہ کون سا ظالم آدمی ہے جو اسلام کی ترقی کے لیے اتنا کام کر رہا ہے؟ اتنا کام تو ہمارے مومن نے نہیں کیا جتنا ان کے ظالم نے کر لیا. اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہم اس سے بحث نہیں کر رہے کہ حجاج ظالم تھا یا نہیں. ہم بحث اس سے کر رہے ہیں ان کا ظالم بھی اسلام کے لیے اتنی خدمت کر سکتا ہے. سوچو تو صحیح تم اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو. ان کو ظالم کہہ رہے ہو، ان کو فاسق کہہ رہے ہو. آپ اندازہ کرو ان کی وجہ سے تو آج تم رحم دل بنے ہو، ان کی وجہ سے تو آج تم کریم بنے ہو، ان کی وجہ سے تو آج تم حاجی بنے ہو. اور سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ عرض کرنے کا مطلب ہے آپ لوگوں کے سوالات بھی ہیں. عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام آتے کے ساتھ ہی نا ایک اپنا ذہن بنا لیا کریں. ایک ذہن ضرور بنا لیا کریں. یہ بات، یہ فارمولہ سننے میں عجیب لگتا ہے، تحقیق کے بعد اس فارمولے پر دل اور مطمئن ہو جاتا ہے. تحقیق کے بعد، اور تحقیق یقین کریں کسی کو سن کے کوئی سافٹ ویئر کھول کے دیکھ لینا نہیں ہوتا. یہاں بڑے بڑے سافٹ ویئروں نے بڑے بڑوں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. آپ کو میں ایک تھیوری بتا رہا ہوں، یہ بڑا کام آئے گی، خاص طور پر طالب علموں کو تو بہت زیادہ کام آئے گی. آپ کو پتہ ہے ایک تھیوری ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم ہوگی نا، یہ جنگ ہوگی کیمیائی ہتھیاروں کی، نیوکلیئر ویپنز کی، تیسری جگہ. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام کی تمام مشینری سلب ہو جائے گی. آپ کا سرور بھی ڈاؤن ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کے موبائل نہیں چلیں گے، آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلے گا، کوئی چیز مشین کی کوئی چیز نہیں چلے گی. کوئی جو چیز مشین ہے وہ نہیں چلے گی. اس وقت میں جو قومیں زندہ بچیں گی، سویلائزیشن ان کی ختم ہو چکی ہوگی، معیشت معاشرت سب ختم ہو گیا ہوگا. دوبارہ ترقی پر آنے کے لیے جو قوم سب سے پہلے ترقی پر آئے گی وہ قوم ہوگی جس کے پاس الہامی کتابیں ہوں گی. کیونکہ کتاب سے ہی دوبارہ انہیں تمدن پتہ لگے گا، تہذیب پتہ لگے گی. کتاب سے ہی ان کو معیشت پتہ لگے گی، معاشرت پتہ لگے گی. کتاب سے ہی ان کو دفاع پتہ لگے گا، کتاب سے ہی انہیں سیاست پتہ لگے گی. کتاب کی افادیت قیامت تک باقی رہے گی. ایک جملے میں بس یہ ایک بات ہے، کتاب کی افادیت کبھی ختم ہوگی نہیں ہوگی. اپنے آپ کو موبائل سے باہر نکالو، کتابوں سے جوڑو.
किताबों से जुड़े रहोगे कामयाब रहोगे, उलमा से जुड़े रहोगे कामयाब होगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो या तो कुरान को सीखे या सिखाए। सीखने वाले बनो या सिखाने वाले बनो, महज सुनने वाले या देखते रहने वाले मत बनो। सीखने वाले बनो या सिखाने वाले बनो, जब तक ऐसा होगा खैरुकुम, तुम भलाई पर रहोगे। लेकिन जैसे ही तुमने इन दो में से कोई एक चीज इख्तियार नहीं की, दोनों को भी छोड़ दी, समझ लो बुराई से बाहर निकल के तुम, भलाई से बाहर निकल के तुम शर में दाखिल हो जाओगे, खैर से बाहर निकल के तुम शर में दाखिल हो जाओगे। सहाबा का जिक्र आते के साथ ही मोहतात हो जाना चाहिए कि आप किन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। आप उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिनकी तरबियत करने वाले थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें सहाबा के मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूँ। मैं तुम्हें अपने सहाबा के मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूँ। जिसने उनको बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहने के लिए उनको बुरा कहा है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। नहीं समझे? मिसाल दूं, मुगीरा बिन शोबा गलत थे, गलत थे। भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने से पहले उनकी कोई करप्शन है? नहीं। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद तू उनकी करप्शन बता रहा है, तो उस करप्शन की ट्रेनिंग किसने दी होगी? मुआविया बिन अबी सुफियान करप्ट है? जी करप्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तू मुआविया की कोई करप्शन साबित कर सकता है? नहीं। तो फिर ये करप्शन की तरबियत मुआविया को दी किसने होगी? आई समझ में कुछ बात आ रही है या नहीं? पहले 14 साल पहले हमारे नबी ने बता दिया था कि जो मेरे सहाबा को बुरा कहेगा वो असल में मुझे बुरा कहने के लिए उन्हें बुरा कहेगा, और जिसने मुझे बुरा कहा वो असल में अल्लाह को बुरा कहने के लिए मुझे बुरा कहेगा। कार्टून बनाने वाले सारे मुल्हिदीन थे ना, उनमें कोई ईसाई तो नहीं था, उनमें कोई यहूदी। डेनमार्क में जिन्होंने कार्टून बनाए थे वो कोई मजहब परस्त तो आदमी नहीं था ना उनमें। ये भैंसा ग्रुप वाले जितने भी ब्लास्फेमी के केस में भी जो मामला चल रहा है, परसों जो वो जज ने जो फैसला किया है, ये सारे पीछे मुल्हिदीन ही थे ना, ये सारे, उनमें कोई मजहब परस्त तो आदमी नहीं था। अब मसला ये है अल्लाह को बुरा कहें कैसे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कार्टून बनाए, उन पर फप्तियां कसी, उनके बारे में बातें की। मेरे साहबों को बुरा ना कहना, उनको बुरा कहने वाला असल में मुझे बुरा कहने के लिए उनको बुरा कहेगा, और मुझे बुरा नहीं कहना। मुझे बुरा कहने वाला असल में अल्लाह को बुरा कहने के लिए मुझे बुरा कहना चाहता है। ये जहन बना लो, जिसको सुनो ये साहबा में ऐब बता रहा है, समझ जाओ ये तैयारी कहाँ की करवा रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हकीराना कलिमात कह रहा हो ना, समझ जाओ वो तैयारी करवा रहा है। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। भाइयों के ज़हन में जो सवालात हों वो तहरीरी शक्ल में दे दें, ताकि सवाल भी पढ़ दिया जाए, जवाब भी देने की कोशिश की जाए। ये भाई ने सवाल किया है, क्या उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सैयदना मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करवाया था? अगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवाया था तो आप उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बुरा क्यों नहीं कहते? सवाल करने वाला मुझे बहुत ज़्यादा जानता है, इतना कि मैं खुद को नहीं जानता हूँ। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को अच्छा किस दिन कहा था जो ये कह रहा कि आप बुरा नहीं कहते। अच्छा, एक चीज़ तो हो गई, ये एक चीज़ और भी समझे ना, इस बात को समझें, देखें, गौर कीजिएगा। एक आदमी अदालत के अंदर पहुंचाया गया, उस पर इल्ज़ाम है कि इसने कत्ल किया है।
اب جج جو ہے نا، جج اس کے بارے میں کارروائی شروع کرواتا ہے. اتنے میں آڈینس میں سے ایک آدمی جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے جج صاحب میں یقینی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں یہ قاتل ہے، اور اگر یہ قاتل ہے تو صرف قاتل مت سمجھنا، یہ زانی بھی ہے، یہ راشی بھی ہے، یہ سود خور بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. جج کہے گا بات سن، قتل ثابت کر دیا تو نے؟ نہیں. تو بقیہ کیسے معلوم ہے؟ بس یہ ہمارے بھائی چاہتے ہیں. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں برا بولا، اب تو برا تو بولنے کو تیار ہیں، بول دیتے ہیں. کس وجہ سے بولے؟ وہ تو تم بتاؤ گے نا کہ اس وجہ سے. اب بھائی کہانی کیا نکل کر آئی؟ کہانی یہ نکل کے آئی کیا عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کروایا تھا. ہاں بھائی صحیح ہے، بالکل، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرتے ہیں ہاں کروایا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسی عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو کہاں شہید کروایا؟ کوفے میں. وہ کوفے میں گئے کس لیے تھے؟ انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. کس لیے؟ کوفے کے حالات معلوم کرنے. کوفے میں ایسا کیا تھا کہ اس کے حالات معلوم کروائے جائیں؟ بھائی جاگ رہے ہو؟ سنو توجہ سے. بھائی کوفے میں ایسا کیا تھا کہ جو آپ وہاں کے حالات معلوم کروانے بھیجا؟ حالانکہ مسلم بن عقیل کو بھیجنا چاہیے تھا دمشق کہ جا وہاں کے حالات معلوم کر کے. حالات وہاں کے معلوم کروائے جاتے ہیں جہاں خطرہ ہو، وہاں کے حالات معلوم نہیں کروائے جاتے جہاں خود کے لیے امن اور سیکیورٹی ہو. یعنی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن عقیل کو دمشق تو بھیج نہیں رہے کہ جاؤ عبید اللہ بن زیاد اور یزید کے حالات معلوم کر کے وہ میرے خلاف کیا پلاننگ کر رہے ہیں. وہ وہاں تو بھیج نہیں رہے، وہ کہاں بھیج رہے ہیں؟ تو اصل میں پلاننگ کہاں ہو رہی ہوگی؟ تو یار لوگوں ذرا اس کو سمجھ جا کرو. یہ دماغ کا ذرا اللہ نے دماغ جو دیا نا اس کے جائز استعمال کے لیے دیا ہے، ہر دفعہ ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کا جا کے اللہ کے جواب دینا پڑے گا. اور ذرا یہ سنیں، یہ والی سنیں، کہا کہ بھائی اگر جو ہے وہ مسلم بن عقیل کو شہید کروایا تھا، سمجھے ذرا اس بات کو. بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ بھائی وہ کربلا میں شہید ہوئے. بھائی کربلا کہاں ہے؟ کوفہ کے رستے میں، دمشق کے رستے میں ہے نا وہ. اور وہ جا کر رہے تھے کوفہ. یہ اطلاع آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ اطلاع آپ کو کس نے دی ہے بھائی؟ چلو میں آپ کو ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں. ہمارے یہاں بہت سارے بھائی ہیں نا بیچارے تحقیق انتہائی معذرت کے ساتھ کرتے نہیں ہیں، مشہور باتوں کی پیروی کرتے رہتے ہیں. وہ مشہور باتیں سب غلط نہیں ہوتی، صحیح بھی ہوتی ہیں. میں ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات. صحیح ہے نا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کدھر؟ کوفہ. کوفہ جا رہے تھے. پھر رستے میں آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات جاننے کے لیے بھیجا. پتہ لگا وہ شہید ہو گئے. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کہاں جانا چاہیے؟ کوفہ. بھائی کا بدلہ لیں گے نا اپنے؟ نہیں لیں گے نا، کوفہ جانا چاہیے. ہاں تو کیسے؟ چلو واپس چلو، گھر والوں کو چھوڑو اور آؤ فوج لے کے ان سے بدلہ لیں گے. ایسے ہی ہے. تو وہ کدھر آتے؟ مدینہ. بھائی دمشق تو جاتے نہیں. یزید تو صحیح آدمی ہے نہیں. یزید صحیح آدمی ہے؟ یزید ان کے لیے صحیح آدمی تھا نہیں نا. کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے نا واپس. نہیں. کہاں جا رہے تھے؟ دمشق. کیونکہ کربلا کے مقام پہ شہید ہوئے نا. بھئی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوفے جا رہے ہوں تو بلوائیوں نے بولا بات سنیں ہمیں آپ کو شہید کرنا ہے، آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ کربلا تک چلیں، آئیں، ہم گاڑیاں لائیں اپنے ساتھ، آپ اس میں سوار ہو جائیں، سارے گھر والے ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں، وہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے. ٹھیک ہے چلیں. ایسا تو نہیں. زین العابدین اہل بیت حسین کے صاحبزادے وہ کہہ رہے ہیں پھوپھی یہ کون لوگ رو رہے ہیں؟ بیٹا تیرے باپ کے شیعہ رو رہے ہیں. اچھا پھوپھی کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بیٹا تیرے باپ کی شہادت پہ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا پھوپھی اگر یہ میرے باپ کی شہادت پہ رو رہے ہیں تو دنیا میں میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ یہ اگر میرے باپ کی شہادت پہ رو رہے ہیں یا ڈرامہ تو سمجھو یار. حقیقت بتانے والوں کو ناسبی قرار دیا جا رہا ہے اور خود ڈرامے بازی کر کے رو رہے ہیں. او مولا علی، او واقعہ کربلا، او حسین کے اوپر مصائب. اب وہ بعد میں آئیں گے، پہلے قاتل بتاؤ. وہ بعد میں آئیں گے.
پہلے یہ بتاؤ یہ کہانی شروع کیسے ہوئی تھی؟ فائل اپنے آخری حصے سے کبھی نہیں کھلتی ہے، کہانی کبھی اپنے آخری حصے سے سمجھ میں نہیں آتی، شروع سے بتاؤ۔ اور آپ کو پتا ہے شروع کیا ہے؟ بتاؤ عثمان کو کس نے شہید کیا تھا؟ نہ قاتلان حسین نکل کر آئے نا تو جو چور کی سزا وہ ہمارے۔ یہ بتاؤ حسین کو شہید کرنے والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ کرو تحقیق، آؤ تمہیں کھلا میدان دیا ہوا ہے، شروع وہاں سے ہوگی کہانی، یا پیچھے سے کہانی سٹارٹ مت کیا کرو۔ یزید، یزید نہیں، مزید، مزید، ختم۔ یزید کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے یزید کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور بھائی بتایا تمہیں، یہ یزید کو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کو پتا ہے؟ یہ یزید آج زندہ ہی ان لوگوں کی وجہ سے۔ یزید نے یہ کر دیا، یزید نے کر دیا، وہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ میں نے کب کیا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔